السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ دوستو، میں کوئی واعظ و نصیحت کرنے والا تو نہیں ہوں، لیکن ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر آج میں بات کرنے لگا ہوں کہ محرم الحرام کا احترام کیا ہے، یوم عاشور کو کیسے منائیں، یوم عاشور کو کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، ہمارے اندر بہت سی خرافات آ چکی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جو لوگ یوم عاشور کو مناتے ہیں وہ اس حد تک جاتے ہیں کہ ان کا صبح سے شام تک عجیب تماشا، عجیب دنگل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو اس سے دوسری طرف جاتے ہیں وہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے اندر اتنا پڑ جاتے ہیں کہ جی انٹرٹینمنٹ ہے۔ دوستو، یہ دیکھیں، سانحہ تو بہت بڑا ہوا، یہ ہمارے لیے بہت سبق چھوڑ گیا۔ یہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا، یہ ساری باتیں میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ جو سانحہ آج سے 1400 سال پہلے ہوا، واقعہ کربلا یعنی 61 ہجری کو ہوا، 1385 سال بنتے ہیں، ہمیں ایک سبق دے گیا۔ کیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا ہے، ہمارے کچھ پلے پڑا ہے؟ دوستو، سبھی باتیں بتاؤں گا، اچھی طرح ویڈیو کو سنیں، سمجھیں، دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے یوم عاشور، محرم الحرام کا احترام، محرم الحرام کو کیسے سیلیبریٹ کریں۔ دوستو دیکھیں، کچھ واقعات، کچھ انسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کو، خاندان کو، لوگوں کو انڈیویجولی، انفرادی طور پر ایک بندے کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، ری شیپ کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا جو تھا وہ چھوٹا سا واقعہ نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں تو صرف اس سے سبق جو میں نے سیکھا ہے، سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، بڑے ہی دکھ کے ساتھ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے اس واقعہ سے، اس انسیڈنٹ سے کیا سیکھنا ہے، کس پر عمل کرنا ہے، تو مجھے بھی اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ دوستو، بہت بڑا انسیڈنٹ تھا۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 88 افراد کے سر قلم کروائے، کتنے برگزیدہ تھے، لیکن ہمارے لیے سبق کیا چھوڑا؟ دوستو، ہمارے لیے سبق یہ چھوڑا کہ کبھی بھی باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے، باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ دوستو، جب ہم باطل کے آگے جھکیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ باطل کے آگے اس وقت کیا ہے؟ اس وقت تو جو بھی واقعہ ہوا، آپ نے بہت ساری تقریریں سنی ہوں گی، بہت سارے جو ناصح ہوں گے، واعظ ہوں گے، انہوں نے بہت کچھ آپ کو سنایا ہوگا۔ میں نے تو جو زندگی کے لیے سبق اس واقعہ سے سیکھا ہے، میں تو آپ کو وہی عرض کرنا چاہوں گا۔ دوستو، ہمارے ارد گرد، ہمارے ملک کے اندر، ہماری قوم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو معاملات اٹھ رہے ہیں کہ جو ظالم ہے ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو طاقت والا ہے ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی بینیفٹ لیں گے، کوئی اس سے اپنا کوئی مفاد اٹھائیں گے۔ دوستو، جس قسم کی ہماری سوچ بن چکی ہے، پہلے نمبر پہ تو یہ تمیز ہی ختم ہو گئی ہے کہ میں ظالم کے ساتھ کھڑا ہوں یا مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر یہ تمیز پیدا ہوگی تو پھر ہمیں واقعہ کربلا سمجھ ضرور آئے گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے قربانی کیوں دی، اتنے برگزیدہ ہوتے ہوئے، اتنے سمجھدار، اور اس نبی کے نواسے جو اس گردن کو، اس جگہ کو چوما کرتے تھے، وہ قربان کر دی، اپنا جسد قربان کر دیا۔ کس قوم کے لیے، کس سبق کے لیے؟ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق آموز واقعہ ہے کہ ہم نے جب بھی کھڑے ہونا ہے، جب بھی ساتھ دینا ہے تو حق اور سچ کا دینا ہے۔ سیاست میں لگا لیں، محلے داری میں لگا لیں، رشتہ داری میں لگا لیں، دوستی میں لگا لیں، کاروبار میں لگا لیں، جہاں کہیں بھی ہوگا،
آپ کو یہ واقعہ کربلا جو ہے آپ کو گائیڈ لائن دے گا، آپ کی رہبری فرمائے گا، آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ اگر ہم سوچ رکھتے ہیں، اللہ کی ذات اگر ہمیں سوچ عطا کر دے کہ ہم نے اس واقعہ سے کوئی سبق لینا ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھوڑ کر گئے ہیں۔ 88 افراد اپنے گھر کے اس مشن کے لیے لوٹا دینے اور اس مشن کو بچانے کے لیے اپنا خاندان جو ہے وہ لٹا دینا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ دوستو، ہمارے اندر جو بت بنے بیٹھے ہیں، ہم جو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے سامنے کوئی بندہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، ہم آواز ہی نہیں اٹھاتے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کمزور جو ایمان ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ کسی کو ایسا کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو آپ اس کو دل میں ہی برا سمجھیں۔ کیا ہماری یہ آج صورتحال ہے کہ ہم چلو اگر کسی کو پہلا تو ہے کہ ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، قلم سے روکو۔ اگر نہیں روک سکتے، آپ کے پاس زبان کی قلم نہیں ہے، ہاتھ کی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس زبان کی طاقت نہیں ہے، تو آپ کے پاس دل تو ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کے حکم سے دھڑکتا ہے، آپ کو بلڈ سپلائی کرتا ہے، آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ تو اس میں تو آپ اس کو برا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ برا کیا اس نے، یہ اچھا نہیں کیا، آپ اس سے اوائڈ تو کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کل آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں پھر تو آپ اس ظلم کے اندر شامل ہو گئے۔ یہی واقعہ کربلا کا سبق ہے ہمارے لیے دوستو۔ اگر اللہ کی ذات ہمیں اس کے اوپر توفیق دے کہ ہم نے حق سچ کا ساتھ دینا ہے، نا انصاف کا، جو بندہ ظالم ہے، جو بندہ ظلم کرتا ہے، لوگوں کے اندر زیادتی کرتا ہے، نا انصافی کرتا ہے، ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ اس کے خلاف ہم نے، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر آپ کو اتنا زیادہ طاقتور لگتا ہے تو اس سے ہٹ تو جائیں، اس کا ساتھ تو چھوڑ دیں۔ سیاست ہو سکتی ہے، ہماری حکمرانی ہو سکتی ہے، ہماری سسٹم ہو سکتا ہے، ہماری بیوروکریسی ہو سکتی ہے، ہمیں کوئی پوسٹ اللہ کی ذات ایسی عطا کر دے کہ جس کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، وہاں پر کام کرتے ہیں، وہاں پر کم از کم یہ انصاف آپ اپنے ساتھ ہی جسٹیفائی کر لیں کہ اپنی جو سیٹ ہے، جس پوسٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، آپ کی کوئی ایگزیکٹو پوسٹ ہے، کم از کم اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس واقعہ سے رہنمائی لیتے ہوئے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم ہے، اگر کوئی نجائز کام آپ کے پاس کروانے آتا ہے تو اس کا کام نہ کریں۔ چلو آپ کو اگر اس چیز کا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا یا میری نوکری چلی جائے گی تو اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں، اس کو ٹال مٹول میں رکھیں، کم از کم اس سے باہر تو نکل آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، بہت بڑا الاؤ تھا جو ان کے لیے تیار کیا گیا تھا، تو ایک واقعہ ہے کہ ایک چڑیا چونچ میں ایک قطرہ پانی کا ڈال کے لاتی ہے، تو لوگ یا دوسرے جانور اس کو مذاق کرتے ہیں کہ چڑیا تو پاگل ہو گئی ہے، کیا یہ بجھا سکتی ہے؟ اتنا بڑا الاؤ ہے، تو کہتی ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے چلی ہوں۔ اس نے کہا دیکھو، میں اگر بجھا نہیں سکتی تو میں کوشش تو کر سکتی ہوں، میری چونچ کے اندر ایک قطرہ آتا ہے تو میں یہ قطرہ گراؤں گی، کم از کم اس مالک کو تو جواب دینے والی بنوں گی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ اس کے لیے جلائی گئی تھی اس کو بجھانے والوں میں شامل تھی۔ دوستو، اس بجھانے والی آگ میں ہی شامل ہو جائیں جو ہمارے معاشرے کا، ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا صورتحال بن چکی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی علم ہے ہم وہ نہیں دیتے، یہ بھی ظلم ہے۔ ہمارے پاس کوئی ہنر ہے، ہم کسی کو سکھاتے نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی سکل ہے، ہم کسی کو بتاتے نہیں، ہم کہیں سے ارننگ کر رہے ہیں، ہم کسی کو بتاتے نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ ہمارے ارد گرد ہمارے ہمسائے میں کوئی بھوکا مر رہا ہے، ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، ہم آسودگی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم کسی کو ہاتھ پکڑ کے وہ سکھاتے نہیں ہیں بھائی میں یہاں سے اٹھا ہوں، میں نے یہ کام کیا، میں سکسیس ہوا، کم از کم اس کو اتنی گائیڈ لائن دے دو۔ تو آپ
اس واقعہ سے یہ سبق سارے ملتے ہیں دوستو، ہم نے اسی سے سیکھنا ہے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو توفیق دے اس واقعہ سے کچھ سیکھنے کی اور اچھے کام کرنے کی۔ دوستو میری ویڈیو اگر پسند آئے اس کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اور اپنے ایمان کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔